أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وقال عز وجل شأنه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب ووقه العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور تمام اولیاء کرام پر جن کی محنتوں کے بعد کوششوں کاوشوں کے بعد دین اسلام ہم تک صحیح معنی میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب اور اعتراضات کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قرآن کریم جو اشارتاً صراحتاً باقاعدہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتا ہے، اس میں قرآن کریم کی پہلی آیت فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل اللہ کے رستے میں خرچ کیا اور وہ صاحب ایمان اور صاحب اسلام ہوئے، وہ لوگ فتح مکہ کے بعد لانے والے، اسلام لانے والے مسلمان صحابہ کرام دونوں برابر نہیں ہیں. تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو سیدنا امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ صحابی رسول ہیں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور ایمان لائے، اور اس کی باقاعدہ شاہد حدیث وہ دلیل بنتی ہے جو بخاری میں بھی باقاعدہ روایت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء کیا، اور عمرہ قضا کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کی، اور آپ کے بالوں کو جنہوں نے کاٹا تھا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کسرت، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کاٹا ہے، بمشکاسن کینچی کے ساتھ۔ اور حدیث کی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے یہ عمرۃ القضاء فتح مکہ سے پہلے تھا۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت کو اپنے حبیب رسول کائنات پر اور مومنین پر نازل کیا، اور جنگ حنین یہ اس میں باقاعدہ امیر المومنین سیدنا معاویہ بھی شریک تھے۔ تو گویا کہ یہاں عموم میں بھی اور خصوص میں بھی قرآن کریم کی اس آیت کے تحت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور تذکرہ ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک تیسری آیت فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ گویا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی صحابہ ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خط پہنچانے کے معاملہ میں ان سے کچھ کمزوری واقع ہوئی، اور بعد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں پیش کیا گیا، تو اللہ کے رسول نے ایک جملے کے ساتھ صحابہ کی توصیح کی، فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بدری ہونے کے ناطے معاف فرما دیا ہے، اب ان کو معافی ہے۔ گویا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت میں سے ہے کہ ان کے اول آخر چھوٹے بڑے تمام جو کمزوریاں ہیں وہ کلًا وعد اللہ الحسنى کے ساتھ معافی ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک چوتھی آیت السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت انصاری صحابہ میں بھی سے اور مہاجرین صحابہ کرام میں سے بھی شمار ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک پانچویں آیت النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ وامہاتہم، قرآن کریم کی اس آیت کے تحت سیدنا امیر معاویہ خال المومنین ہے، سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور سیدہ ام حبیبہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی
کہ ابو طالب کی بیٹی ام ہانی سے رشتہ ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں وہاں ہاشمی قریشی اور یہاں اموی، اللہ کو جو منظور تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہے، لیکن آپ کی خواہش کے باوجود ابو طالب کی بیٹی ام ہانی سیدنا علی بن ابی طالب کی بہنا وہ آپ کے نکاح میں نہیں آ سکی۔ برکت تقابل کرنا مقصود نہیں، فضائل اور مناقب قرآن و سنت کی روشنی میں جو صراحتاً بھی ہے اور اشارتاً بھی ہے، قرآن و سنت میں صراحتاً جنتی ہونے کا بھی اشارہ ہے اور قرآن و سنت میں صراحتاً جہنمی ہونے کی نفی بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنا پڑھنا والحساب اور حساب و کتاب سکھا دے، اور ساتھ اسی کے آگے حدیث کا ٹکڑا واقعی العذاب، اس کو عذاب سے بھی پناہ عطا کر، عذاب سے محفوظ کر۔ گویا کہ یہاں جہنم کی نفی ہے، اور ساتھ آگے حدیث میں دیکھا جائے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیہ، اے اللہ سیدنا امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدیاً اور مہدی بنا، گویا کہ ان کی ہدایت گارنٹڈ شدہ ہو، ان کی ہدایت سند یافتہ ہو، وہ ہدایت نامہ لینے والے ہوں۔ اور ساتھ آگے جملہ بہت پیارا ہے، واہدی بہی، اور سیدنا امیر معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب فرما۔ اس حدیث سے بھی دیکھا جائے آپ ہادی بھی ہیں، آپ مہدی بھی ہیں، آپ واہدی بھی ہی ہیں، اور اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر، یہ سیدہ ام حرام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ ام حرام کو حدیث سنا رہے ہیں، اور ام حرام نے یہ پورا واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ بخاری کا واقعہ ہے، اور تمام حدیث صحیح بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں غزوہ کرے گا، فرمایا فقد اوجبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ آگے اگر دیکھا جائے اول ما راکب المسلمون البحر مع معاویہ، یہ بھی بخاری کی حدیث کہ پہلا وہ لشکر مسلمانوں کا جو سمندر میں سفر کرے گا وہ سیدنا معاویہ کے ساتھ، گویا کہ آپ اندازہ کریں باقاعدہ حدیث میں نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی توصیح کی اور آپ کے متعلق بشارتیں دی، آپ کے متعلق باقاعدہ جہنم کی نفی کی، اور ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت کہ یہ پہلا لشکر اس کے سپہ سالار سیدنا معاویہ تھے، قسطنطنیہ میں بھی سیدنا معاویہ شریک سفر ہے، اور ساتھ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سیدنا حسن کے متعلق فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، یہ مسلمانوں کے دو گروہ، گویا کہ مسلمان کہا گیا ہے اجتہادی طور پہ، اور اسی طرح فقہی طور پر اختلافات آپ اگر اس پلڑے پر ائمہ کرام کو تولیں گے تو ائمہ کرام کی ایک دوسرے سے آراء فقہی مسائل میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں ملتی، تو کیا اس سے ان کو ایک دوسرے کا دشمن قرار دیں گے؟ یہ حق باطل کا مارکا نہیں تھا، جیسا کہ کہا جاتا کہ حق و باطل کا مارکا ہے،
حق و باطل کا اگر مارکا اگر اس جمعے میں یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے تو پھر ایک سادہ سمپل سوال ہے کہ سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر وغیرہ 3 عشرہ مبشرہ صحابہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ ہے. عشرہ مبشرہ جن کے نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. سیدہ عائشہ جن کو آپ نے جنتی خاتون میں سے کہا ہے، وہ بھی اس مسائل کے تھوڑے سے اختلاف کا شکار اجتہادی طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں تھی. برکیف عرض کر رہا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 گروہ مسلمانوں کے گروہ میں سے ہے. پھر اس کے بعد آگے فضیلت میں دیکھا جائے سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، سیدنا امیر معاویہ کاتب الوحی ہیں. حدیث میں آتا ہے کان یکتب الوحی، اور ایک حدیث میں اتانی جبرائیل، میرے پاس جبریل آئے اور ساتھ فرما اتخذ معاویہ کاتبا، سیدنا معاویہ کو کاتب بنا لو. پتہ چلتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ نام لیا گیا ہے. پھر اس کے بعد پہلے بادشاہ جس کے ہاتھ پر تمام امت نے 20 سال اتفاق کیا اور متفقہ دور حکومت 20 سالہ سیدنا امیر معاویہ کا ہے، اور اس میں سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی ہے، اور یہ تمام کتابوں میں موجود ہے. اور اگر کہا جائے کہ بادشاہت کا نظام وہ درست نہیں ہے تو آپ پیچھے چلے جائیں، طالوت بھی بادشاہ ہے اور قرآن کی روح سے اچھے بادشاہ ہیں، اور سیدنا سلیمان پیچھے چلے جائیں تو وہ بھی بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہت کو باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، قرآن و سنت میں باقاعدہ اپریشیٹ کیا گیا ہے. مسئلہ خلافت کا، مسئلہ بادشاہت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف بادشاہت نہ ہو، اور عدل پر مبنی بادشاہت ہو. تو سیدنا سلمان کی بادشاہت بھی، اور سیدنا طالوت کی بادشاہت بھی، سیدنا ذوالقرنین کی بادشاہت بھی اللہ کے ہاں باقاعدہ قابل ذکر ہے، قرآن کریم میں ان کے تذکرے ہیں. پھر اس کے بعد 163 روایات حدیث کے راوی کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور 64 لاکھ مربع میل. آپ کو سیدنا عمر فاروق کا عدد یاد ہے، 22 لاکھ مربع میل. یہاں 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل کے حکمران کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کہاں کہاں کس کس چیز سے جان چھڑائیں گے؟ قرآن کی آیات پیش کی ہے، حدیث پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے واقعات پیش کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ اقوال صحابہ، اقوال ائمہ کرام. 64 لاکھ 65 ہزار مربع میل کے حکمران سیدنا امیر معاویہ. اور یہ جملہ گستاخی میں کہا جاتا ہے امیر شام، امیر شام. امیر شام کا کیا مطلب ہے؟ 54 صوبوں کے جو امیر ہیں ان کا نام سیدنا امیر معاویہ ہے، اور جب ڈگری ڈاکٹریٹ کی چلی جائے تو ماسٹر لیول کی ڈگری کا نام نہیں لیتے کہ امیر شام، یہ گستاخی ہوتی ہے. امیر المومنین ہے سیدنا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا یہ خلیفہ امیر شام کہہ رہا ہے یہ گستاخی ہے. برکیف اس سے بھی ہمارے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے دیکھا جائے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث رسول ہے، فرمایا ان ولیت امرا، اے معاویہ، یا معاویہ نام لے کے اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاویہ ان ولیت امرا، اگر آپ کو بادشاہت دی جائے، حکومت دی جائے، فتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعدل اور عدل و انصاف کرتے رہو. فرمایا فما زلت اظن، میں ہمیشہ رسول کائنات کے اس فرمان پر پہرا دیتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آزمایا جائے اور آزمائش میں شکار ہو جاؤں. اور پھر جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
बाकायदा वितर की नमाज अदा की। इब्न अबी मुलैका फरमाते हैं औतारा मुआवियातु, नाम है औतारा मुआवियातु बादल ईशाई बिरकातिन, एक रकत वितर की अदा की है सैयदना अमीर मुआविया ने। और ये बात जब सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके पास पहुंची तो आपने 4 किस्म के जुमले कहे। उन्होंने तो शिकायत लगाई, लेकिन आपने 4 किस्म के जुमले फरमाए। फरमा अगर सैयदना अमीर मुआविया ने 1 रकत वितर अदा किया है, फरमा असाबा, सुन्नत के मुताबिक अमल किया है। और दूसरा जुमला फरमा इन्नहु फकीहुन, और वो कोई आम मामूली आदमी नहीं है, फकीह सहाबा इकराम में से है। तीसरा जुमला इन्नहु कद साहिबा रसूलुल्लाह, इन्नहु कद साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल के असहाब में, साथियों में से है। और फरमा अन्नहु कातिबुल वही, और वो कातिबीन वही में से है। इसलिए ये बात कहना किसी किस्म का एतराज, अभी एतराज़ात और शुबहात की तरफ तो आ ही नहीं रहे, अभी तौसीक जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और ये कायदा कुलिया याद रखें, जब कुरान और सुन्नत की सही नस आ जाए उसके बिलमुकाबल अहले सुन्नत अहलुल हदीस का ये अकीदा और मनहज है। कुरान और सुन्नत के मुकाबल में कोई अकली रिवायत, कोई तरीखी रिवायत, कोई अकली इस्तदलाल, कोई इस तरह का चलता फिरता शुबा कुरान और सुन्नत के बिलमुकाबल नहीं पेश किया जाता। हाँ, अगर कोई करेगा तो वो अपने ईमान को तज़ब्ज़ब में डालने की कोशिश करेगा। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ इब्न कसीर मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं मन अबगद अलियन, जिसने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बुग़्ज़ रखा गोया कि उसने रसूल कायनात के साथ झगड़ा किया। और वमन अबगदा मुआविया, जिसने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बुग़्ज़ रखा, फरमाया जहन्नम के दरोगे उसको जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। इसलिए जुमले कहते वक्त हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। किसी जमात का कोई लीडर हो, किसी जमात का कोई वडेरा हो, किसी जमात का कोई इमाम हो, किसी जमात का कोई फकीह हो, मुज्तहिद हो, उसकी एक टके की हैसियत नहीं है अगर सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह मजमाइन के मुकाबले में आए। और ये अकीदा बना ले कोई बंदा इस तरह जमातों का, अपने इदारों का, अपनी शख्सियात का, अपने अम्मा इकराम का सहारा न ले। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह मजमाइन के मुतल्लिक़ हमारा ये अकीदा वादे होना चाहिए। अबू ज़ुरा वो फरमाते हैं इदा राईत राजुला, अगर तू देखे किसी आदमी को यंताकिसु मिन अस्हाबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अल्लाह के रसूल के असहाब में से किसी की तनकीस करते हैं, फ़ाइलम, तुझे ये इल्म होना चाहिए, तुझे ये डिग्री हासिल होनी चाहिए कि तू जाने इस बात को कि अन्नहु सिद्दीक, वो सिद्दीक के मुकाबले में जिंदीक आदमी है। और जैसे इस्लाम में सबसे पहला दर्जा सिद्दीक का है और इस्लाम में कुफ्र में सबसे बड़ा दर्जा जिंदीक का है। फरमाया कि जो असहाब रसूल के मुतल्लिक़ इस तरह तनकीस करता हुआ नजर आए वो जिंदीक आदमी है। इसलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन के अलावा जो सैयदना अमीर मुआविया का खानदान है उसके मुतल्लिक़ थोड़ी सी आप झलक देखेंगे तो आपको सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता मिला हुआ उसका अंदाजा करें। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचे थे, 11 चचों में 4 का निकाह उमवी खानदान बनु उमैया से हुआ है। और अगर आप आगे देखें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फुफियाँ थी, 6 फुफियों में 3 फुफियों का निकाह सैयदा सफ़िया, सैयदा उमामा, रमीज़ा, उनका निकाह बनु उमैया से हुआ है। और अगर आप देखें नबी कायनात की 3 बेटियां, 4 बेटियों में से 3 का निकाह उमवी खानदान में हुआ है और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बीवियों का ताल्लुक उमवी खानदान में से था। और इसी तरह अगर देखा जाए नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 17 अफराद थे जो कातिब थे, लिखने पढ़ने वाले थे। उन 17 में से 7 का ताल्लुक उमवी खानदान में से था। जंगे ओहद में 70 सहाबा इकराम शहीद हुए, उन 70 में से 14 का ताल्लुक उमवी खानदान में से था। हिजरत हबशा 114 सहाबा ने की है, उन 114 सहाबा में से 17 सहाबा का ताल्लुक उमवी खानदान में से था। नबी कायनात की बनाई हुई पहली इस्लामी रियासत, उसके 36 गवर्नर थे,
36 में से 27 या 26 गवर्नर उमवी खानदान में थे। मुहम्मदी गवर्नमेंट के नाम पर 9 गवर्नर थे, 9 के 9 गवर्नर बनु उमैया में से थे। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कातिबीन वही को लिखने वाले 40 सहाबा थे। 40 में से मशहूर 13 थे। उन 13 में 7 उमवी खानदान में से थे और 7 में 2 सगे भाई सैयदना यजीद बिन अबी सफियान और सैयदना मुआविया बिन अबी सफियान, हकीकी 2 सगे भाई, ये भी कातिबीन वही में से थे। और इसके बाद आगे तो हमारे सलफ ने पूरी लाइनें लगाई हैं, किताबें लिखी हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उमवी खानदान से क्या ताल्लुक था, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये तमाम सहाबा इकराम। और फिर आप वाक़या करबला में देखें तो वाक़या करबला के शुहदा 72 देखें, उनके एक एक का नाम मोहम्मद बिन हनफिया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्बास और इस तरह बाकियों के नाम आप देखेंगे। ये तमाम तरीक है, 15-20 मिनट में क्या बयान हो सकता है। एक जुमला भी रफ नहीं कहा पूरे जुमे में और एक जुमला भी बगैर हवाले के नहीं है। ये तमाम चीज़ें मुस्तनद है। हमें अल्लाह से दुआ है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन के मुतल्लिक़ हमारा अकीदा वही होना चाहिए, हमारा मनहज वही होना चाहिए जो मनहज अहले सुन्नत वल जमात का है। वो क्या है, सबसे पहले सहाबा इकराम को सहाबी रसूल मानो, जन्नती मानो। और उसके बाद इसलिए कि आमिनु कमा आमनन्नास फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैरा सबीलिल मोमिनीन। इसके तहत दूसरा मौक़िफ़ हमारा सहाबा इकराम के मुतल्लिक़ ये होना चाहिए, सहाबा की इक्तदा लाज़िम है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और इसी तरह अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए सहाबा इकराम के मुतल्लिक़, फरमाया मुशाहदात सहाबा में खामोशी बेहतर और वही जवाब है, लहा मा कसबत कद खलत लहा मा कसबत। वो पहले गुरोह गुजर गए जिन्होंने अच्छे अमाल किए, अल्लाह की रहमत में है, और सहाबा से नीचे जिन्होंने अच्छे अमाल नहीं किए, कातिलीन हुसैन, उन पर लानत भी है, फिटकार भी है, जहन्नमी भी है। जो भी अल्लाह के हुक्म से जो हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा होना चाहिए, जिनका नाम लिया गया उनका नाम लो और ऊपर से माफ़ कर दो, एक दफ़ा छोड़ दो। अपनी मजालिस में, अपनी महाफिल में, अपने इदारों में, अपने सोशल मीडिया में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन का जहाँ उनका लिस्ट, उनकी फहरिस्त ख़त्म होती है, वहाँ अपने आप को ख़त्म करो। उसके बाद हम नहीं आपको छेड़ते कि आपका मौक़िफ़ क्या है, आपका नीचे मौक़िफ़ क्या है। हाँ, उसमें भी यही दावत फ़िक्र देते हैं कि अपने अमाल पर, अपने अकीदे पर ये बाकायदा तवज्जो दो। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सहाबा इकराम के मनहज की, सहाबा इकराम में से कोई भी सहाबी ऐसा नहीं है जिन्होंने रिज़ा इलाही के लिए पूरी ज़िंदगी बसर ना की हो, रिज़ा इलाही के लिए पूरी ज़िंदगी बसर ना की हो। यही अकीदा हमारा होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ये जो मौजूदा फितने हैं, सियासी फितने, मذहबी फितने, जमाती फितने, तंजीमी फितने, हमें और हमारी नस्ल को अल्लाह ताला महफूज फरमाए ताकि हम सही सुरखरू होकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। हादा माइंदी वली मुल्ला।